والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، تو جھوٹ جہاں انسان کو منافق بنا دیتا ہے وہاں معاشرے کے اندر بے وقارہ بھی بنا دیتا ہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹ ہے ہی ذلت کا نام، اور وہ کہا کرتے تھے لَأَن يَضَعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَضَعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ. سچ بول کے بسا اوقات لوگ ناراض تو ہوتے ہیں، لوگ غصے میں تو آتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں تو کرتے ہیں. سچ بول کے تانے لینا، اپنے آپ کو برا بلا کہلوانا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کے مقابلے میں کہ میں جھوٹ بول کر وقتی طور پہ عزت بناؤں، پھر پوری زندگی کے لیے ان کی نظروں سے گر کر ذلیل ہو جاؤں. اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اصول یہ ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ علیہ وارض عنہ الناس. جو لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے میں راضی ہوں گا تو لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے راضی کروں گا، کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ. اور جو لوگوں کو راضی کر لے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے، سخط اللہ علیہ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اللہ خود تو ناراض ہوتے ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کی وجہ سے تو نے مجھے ناراض کیا میں ان کو بھی تجھ سے ناراض کرواؤں گا. تو یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے. اگر اس بنیاد پہ جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو دنیا میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت لوگ راضی ہیں، دوسرے وقت ناراض ہیں، تو کیوں نہ اپنے رب کو راضی کرے انسان. جب رب راضی ہوگا تو پھر پوری کائنات کو راضی کرے گا. تو جھوٹ جہاں انسان کو منافق بناتا ہے، بے وقارہ بناتا ہے، وہاں ذلیل کرواتا ہے. ذلت کیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ كان اذا اطلع على احد من اہل بیته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث منه توبة. یہ بات سمجھنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چل جاتا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے کلام نہ کرتے تھے جب تک اس سے توبہ کروا نہیں لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناراضگی کا سبب. اور آج تعجب کی بات ہے
فیکٹری کا مالک، مینیجر، ذمہ داران دنیا کے لین دین میں اتنے جھوٹ بول لیتے ہیں، اور تعجب تو آپ کو بہت زیادہ ہوگا ایسی باتیں سن کے۔ چیئر پہ بیٹھا انسان ہے، بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھتا ہے جی سر سے ملنا ہے، خود ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے سر اس وقت چیئر پہ نہیں ہے، اور سر ہے کون؟ خود ہی۔ کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے معذرت کرے، کسی نے قرض دیا ہے، انما جزاء السلف الحمد والادا، جس سے قرض لیا ہو اس کے دو کام کرنے چاہیے، ایک وقت پہ واپس کرنا چاہیے، ایک اس کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آیا ہے۔ بجائے یہ دونوں کام کرنے کے، اپنے متحدی میں کام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کسی طریقے سے اس کو فارغ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا پیش کیا؟ جو جھوٹ بولتا جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے اس سے کلام کرنا پسند ہی نہ کرتے۔ اور یہاں اگر متحدی میں کام کرنے والا اٹینڈنٹ اگر وہ کسی بندے کو بھیج دے تو کہتے ہیں تم بڑے کمال کے انسان ہو، آج تو نے مصیبت میرے سر سے اتار دی ہے، اس کو انعام دیتے ہیں، وہ منظور نظر بن جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جو لوگوں کو گولی کروانے میں ماسٹر آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ اس سے کلام کی جائے۔ پانچویں بات، جھوٹ تو بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا، دو بیٹھے ہیں انسان ڈیل کرنے کے لیے، ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے۔ بیٹھ کے جو وہ ڈیل کر رہے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ڈیل کرنے کے باوجود توڑ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے طے کر لیا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو پھر اس ڈیل کو ختم کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، اختیار اس وقت ہے جب انسان بیٹھا ہے، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کسی کو پسند آئے تو ڈیل کر لیتا ہے اور کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کانٹریکٹ سائن ہو جائے، اتفاق سے اٹھ کے اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں تو پھر کانٹریکٹ جو سائن کیا ہوتا ہے اس سے پھرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں ہی سچ بولتے ہیں، دونوں ہی تمام کی تمام تفاصیل بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ دونوں سچ کیسے بولتے ہیں؟ خریدنے والا بھی سچ بولتا ہے کہ آپ کو بر وقت پیمنٹ ہوگی، بیچنے والا بھی سچ بولتا ہے جناب ذرا غور سے دیکھ لیں میرے اس مال میں یہ نقص ہے، اب بتاؤ کتنے کا خریدنا چاہتے ہو۔ وَبَيَّنَا، بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، یہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلوا دیا۔ جب کوئی نقص بیان کر دے گاڑی بیچنی ہو تو مال تو تھوڑا ہی ملے گا نا، لیکن فرمایا تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالی دونوں کے مال میں برکت فرما دیں گے۔
وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا، چھپا گئے، ایک یہ کہتا ہے آپ کو پورے بازار میں ایسی چیز نہیں ملے گی، ویسے میں آپ کو 500 روپے کم دے رہا ہوں، ارے میں کون لگتا ہوں آپ کا؟ آپ تو میرا نام بھی نہیں جانتے، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح کی چیز تو پورے بازار میں نہیں ہے۔ وَكَتَمَ، جھوٹ اور چھپا جانا، بہت مال ہاتھ میں آ جائے گا اس کے خیال کے مطابق، لیکن صحیح بخاری مسلم کی روایت بتاتی ہے محقت برکت بیعہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، ان دونوں کی برکت کو توڑ دیا جاتا ہے، یہ برکت کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ تو جھوٹ یہ بے برکتی کا سبب ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھٹی بات، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے، بقیہ گناہوں کی پکڑ تو آخرت میں ہوگی، لیکن جلدی پکڑ جس کی ہوتی ہے ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة۔ اگر آپ پسند کریں تو میں ایک مشورہ دے دوں آپ کو، آپ میں سے کوئی بول نہیں رہا، ناراض ہو گئے سارے؟ اتنے مبارک اور پیارے چہرے، سب کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو مسلمان نا روشن دماغ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، یہ بیچارے بار بار اٹھ کے ٹھیک کرتے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے۔ یہ بیچارہ نا یہ ایک ہی چیز اٹھا سکتا ہے، انسان کے سر پہ 2 بوریاں رکھ دینا وہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہوتا یہ ہے، رولنگ یہ ہے، یہ چیز استعمال کی جاتی ہے آواز کے لیے، اور یہ ریکارڈنگز اس طرح کی ہوتی ہے نا اس کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ 6 مرتبہ بھی اٹھیں گے نا یہ بیچارہ ایسے ہی کرے گا، کیونکہ آپ اس پہ زیادہ وزن ڈال رہے ہیں نا۔ تو ہمیشہ عدل پہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ بالکل صحیح کام کرتی ہے۔ بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ فوراً انسان کو پکڑ لیتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ انسان لمحات کی دیر ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور زبانیں بولتی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ زبانیں نہیں بولتی، یہ اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، بولتے لوگ ہیں لیکن اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے ہیں حکم ربانی سے۔ یہ فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ گواہیاں دیتے ہیں یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ زمین میں۔ تو
تمہاری گواہی کوئی معمولی نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع. یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے کہ لوگ ان کی اچھائیوں کی تعریف کرتے ہیں اور یہ تعریفات اس انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ. اور جہنمیوں کی یہ نشانی ہے کہ لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں جھوٹا ہے، فلاں بڑا بد اخلاق ہے، فلاں بڑا فراڈیا ہے، اور فلاں کی تو بات ہی نہ کرو، فلاں تو بے نماز ہے، فلاں تو شرابی ہے. یہ گواہی کون دے رہا ہے زبانوں پہ؟ اللہ کے فرشتے بول رہے ہیں. تو جھوٹ جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ فوراً اس کی پکڑ کر لیتے ہیں. خیانت ایسی مرض ہے کہ اللہ دنیا میں اس کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک شخص میدان جہاد میں شہید ہو گیا، لوگوں نے کہا شہید ہو گیا، کہتے ہیں شہید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرا اس کا نام تھا، فرمایا شہید فی الجنہ. تم اس کو شہید کہہ رہے ہو، اور شہید کا مطلب تو جنت ہی ہے. والذی نفس محمد بیدی ان الشملہ التي قد غلها لتشتعل علیہ نارا. غنیمت کے مال سے بغیر اجازت اس نے جو چادر اٹھائی تھی، وہ چادر آگ کی بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے. تم اس کو شہید اور جنتی کہہ رہے ہو؟ اسی شریعت نے یہ حکم دیا کسی کو شہید نہ کہو. آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی. کیا کہو؟ تقبل اللہ شہادت، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما لے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے باب باندھا ہے باب لا یقال فلان شہید. کسی کو شہید کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما لے. کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کافر کا مطلب یہ ہے جہنمی، اور جنت اور جہنم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان لیس علی ابن آدم نظر فیما لا یملک. انسان جس چیز کا مالک نہیں اس کی نظر نہیں مان سکتا. کیا مطلب؟ یہ میرا پیارا بھائی اگر کہے کہ اس بھائی کی جیب میں جتنے پیسے ہیں نا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ جو چیز انسان اس کا مالک نہیں ہے اس کی نظر مان سکتا نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَسَّرْ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّةً. جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے زندگی کے کسی بھی کارنر میں اس لیے کہ شاید میں بڑھ جاؤں گا اپنے مقام میں مرتبے میں، لم یزدہ اللہ الا تلتن، اللہ اتنا ہی اس کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں اور فقیری کی طرف بڑھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس ایک شخص آیا، مہمان آئے، آپ نے مہمانوں کا احترام کیا. وہ مہمان ہی کیا تھے؟ انہوں نے جانوروں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے کو مار دیا اور اونٹ لے کے بھاگ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اور عضبہ، یہ دونوں اونٹنیاں بھی لے گئے، اور ساتھ
لونڈی کو بھی لے گئے. اب جا کے اس کو باندھ دیا. رات کا وقت ہے. لونڈی نے سوچا کہ میں اٹھتی ہوں اور کسی طریقے سے مدینے واپس جاتی ہوں. ایک اونٹ کی طرف گئی. فرغا بأعلی صوتی، اور اونٹ تو اونٹ بولا. اس نے کہا پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اب مجھے ضرور ماریں گے. دوسرے اونٹ کی طرف، تیسرے کی طرف. آخر عضبا اونٹنے کے پاس پہنچی اور اس نے کچھ نہیں کہا. رسی کھولی، اس کے اوپر بیٹھی اور اس کو کھڑا کیا، مدینے کا رخ کیا اور دوڑا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھاگی اور مدینے لے آئے. لونڈی اتنی خوش ہوئی، خوشی میں آ کے کیا کہتی؟ اللہم، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں اگر میں خیر و عافیت سے مدینے پہنچ گئی انحرہا، میں اس اونٹنی کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گی. جب اونٹنی مدینہ پہنچی تو صحابہ کرام نے دیکھا، کہنے لگے عضبا عضبا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو اللہ کی رسول کی اونٹنی آ گئی. لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ادفع الی الناقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی میرے حوالے، یہ اونٹنی میرے حوالے کر دیجئے. قال ولما، وہ کیوں؟ قال انی نذرت ان انحرها، میں نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو ذبح کروں گی. فرمایا بئس ما جزیتیھا، اس نے تیری جان بچائی اور تو اس کے بدلے اس کی جان مار رہی ہو. لا نذر فیما لا یملک، جو کسی چیز کا مالک نہیں اس کی نظر نہیں مان سکتا. یہی ایک بیماری ہے آج معاشرے میں، چیز کسی کی، نظر کوئی مان رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، پتہ چلا اس نے ایک سیب چوری کیا. کہا چوری کیوں کیا آپ نے؟ کہا چوری تو نہیں کی، میں نے تو سیب چوری کیا اور صدقہ کر دیا، اور مجھے تو 9 سیب کا ثواب بھی مل گیا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک سیب چوری کیا تو ایک سیب کی چوری میرے کھاتے میں لکھی گئی نا، میں نے اسی سیب کو آگے صدقہ کر دیا. تو والحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی ایک کرے تو 10 لکھی جاتی ہیں، تو 10 سیب کی نیکیاں میرے کھاتے میں لکھی گئیں. ایک چوری کا سیب اور ایک نیکی کا سیب آپس میں کٹ گئے، 9 باقی بچ گئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ، دھوکے اور فراڈ کا مال صدقہ دیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا. تو وہ جو تو نے صدقہ کیا وہ تو قبول نہیں ہوا، صرف تیرے کھاتے میں وہ چوری کا سیب لکھا گیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پرانے لوگ ہوتے تھے کہ فلاں ہے تو بڑا چور، بڑا ڈاکو، لیکن صدقہ بڑا کرتا ہے. اور آج کل تو وہ بھی بات ختم ہوگی نا. وہ کہا کرتے تھے یہ نہ کہو صدقہ کرتا ہے، اصل بات یہ ہے جو مال انہوں نے چوری کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غریبوں مسکینوں کے لیے تھا. چوری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں نہیں ان کے ہاتھوں سے وہ غریبوں مسکینوں تک ہی پہنچا دیتے تھے کیونکہ وہ حلال مال تھا. اب چونکہ مال ہوتا ہی چوری کا ہوتا ہے اور وہ بھی حرام ہوتا ہے، اس لیے وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ غلط کاموں پہ لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبًا لِيَتَكَثَّرْ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَلَّةً، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے کثرت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں بات سمجھائی، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ کے غضب کا سبب بنا دیتی ہے.
كان ابغض الخلق الیہ الکذب. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی سب سے بری عادت اللہ کے رسول کو جھوٹ لگتی تھی. ایک شخص آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے کہ شراب بھی چھوڑ دو اور یہ بھی چھوڑ دو, یہ بھی چھوڑ دو, ایک کام چھڑا لو, میں سارے نہیں چھوڑوں گا. فرمایا اچھا پھر تم جھوٹ چھوڑ دو. اب جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا, واپس آ کے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں, شراب پیوں گا تو آپ نے پوچھا تو جھوٹ تو بولنا نہیں, وہ بھی چھوڑ گئی. کوئی غلط کام کروں گا آپ نے پوچھنا ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, وہ بھی چھوٹ گیا. جھوٹ جو ہے یہ تمام بیماریوں, تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے یزید بن میسرہ کہا کرتے تھے الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر. جس طرح پانی درخت کی جڑ میں لگاتی ہے تو پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اس طرح جھوٹ معاشرے کی تمام برائیوں کو تازہ کر دیتا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس ایاکم والکذب فانہ مجانب الایمان. بچ جاؤ جھوٹ سے, یہ تو ایمان کو چیر کے رکھ دیتا ہے. اور یونس بن عبید کہا کرتے تھے کل خلۃ یرجى ترکها الا صاحب الکذب. ہر بری عادت چھوٹنے کی امید کی جا سکتی ہے, لیکن جو شخص جھوٹ میں دھت ہو جائے اس کی اس عادت کو چھوٹنے کی امید نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لے. اور اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الکذب جمع النفاق. کسی نے منافقت کا مجموعہ دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے جس کی جھوٹ عادت بن چکی ہے, جس کی جھوٹ عادت بن چکی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کمزور ہے, اس میں کمزوریاں تو آ سکتی ہیں, لیکن مومن کے اندر دو چیزیں نہیں آ سکتی. مومن نہ تو خائن ہو سکتا ہے نہ جھوٹا ہو سکتا ہے, یا جھوٹ رہے گا یا ایمان رہے گا, یا خیانت رہے گی یا ایمان رہے گا, دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. الامانۃ مفتاح الرزق. اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امانت داری, دیانت داری یہ رزق کی چابی ہے. لا یہمنکم طنطنۃ الرجل. کسی بندے کے دعوے کو مت دیکھو, ولکن بالامانہ والکف عن اعراض الناس. دیکھو اس بندے میں امانت کتنی ہے, پھر اس کا دعویٰ ٹھیک ہے, اور پھر اس کی زبان سے لوگ کتنے محفوظ ہیں, پھر یہ صحیح آدمی ہے. دو باتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے جب کوئی مہمان آئے تو آپ نے ترغیبات دی نا, نہینا عن التکلف للضیف. مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کر دیا گیا. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف للضیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کر دیا. ولا يتكلفن احد لضیف. تیسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکلف ایسا کرے خود مقروض ہو جائے اور مہمان کو راضی کر دے اپنی بساط کے مطابق. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, کبھی کسی کے گھر چلے گئے تو جو اس نے پیش کیا اگر آپ کو پسند ہے تو کھا لیں, نہیں پسند تو دعا دے دیں, عیب نہ نکالیں. کیونکہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکل وان کرهه ترکه. آپ نے کبھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا, اگر اچھا لگتا کھا لیتے, اگر پسند نہ آتا تو آپ چھوڑ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں کھانا سامنے ہے, اچھا سلاد تو نہیں ہوگا, اچھا پیپسی نہیں ہے مل جائے گی, نہ یہ جوس. یہ جائز نہیں ہے کہ اب گھر والے کو شرمندہ کریں.
پریشان کرے. جو اس نے دیا ہے اور پسند ہے تو کھا لو. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ایک مہمان آ گیا. مہمان کیا آیا؟ پوچھتا ہے هل عندکم زعتر، سلاد ہے آپ کے پاس؟ رشین سیلڈ آج بھی پوچھنے والے پوچھتے ہیں. اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے جب اس نے مانگ لیا، انہوں نے آرام سے اپنا گھر سے لوٹا اٹھایا، سبزی فروش کو دیا. گھر سے انہوں نے لوٹا اٹھایا اور سبزی فروش کو دیا، اور وہاں سے سلاد لے کے آ کے مہمان کے سامنے رکھ دیا. مہمان نے خیر سیر ہو کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، اللہ تیرا شکر ہے جو بھی تو نے دیا ہم نے اس پہ قناعت کر لی. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو قنعت لم تکن مطہرتی مرہونۃ عند البقال، اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا وہاں گروی پڑا ہوتا. تم نے قناعت نہیں کی تو یہ مجھے کرنا پڑا نا. وہاں اللہ کے رسول نے ایک اور بات سمجھائی، جہاں تکلف سے بچو وہاں جھوٹ بھی مت بولو. جھوٹ کیا ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کھانا کھا لے. نہیں میں تو کھا کے آیا ہوں. فرمایا لا تجمعن جوعا وکذبا، جھوٹ اور بھوک دونوں کو پیٹ میں جمع نہ کرو، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ جھوٹ الگ اس کا گناہ اور بھوکے الگ رہنا پڑے گا. اور بس اوقات ایسے ہی ہوتا ہے جو زیادہ ہی بیچارے اس طرح کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک کے پاس جائیں کھانا کھا لیں، کہیں کہ نہیں کھایا ہوا ہے تو وہ بھی اصرار نہیں کرتے. دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، آخر وہ شام تک بیچارے کو بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے. پھر کہتا ہے اس نے اصرار ہی نہیں کیا، چلو بندہ دوسری مرتبہ کہہ دیتا ہے. تو آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ واللہ راح فی الصراحہ، سیدھی بات میں برکت ہی برکت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس وقت نہیں کھانا چاہتا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا اس وقت کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں نے کھایا ہوا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے. لا تجمعن جوعا وکذبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ نہ بولو کھانا کھاتے وقت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خطرناک بات کہہ دی. فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ نے 3 مرتبہ کہا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، کہتے یا رسول اللہ من ہم فقد خابوا وخسروا، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہیں کون وہ؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کون ہے؟ کیوں گھبرائے ابو ذر؟ تاکہ پتہ چل جائے کہیں وہ بات ہمارے اندر تو نہیں ہے. فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. پہلا وہ شخص جو مسبل ہے. مسبل اپنی چادر، اپنی شلوار اور آج کل کے رواج کے مطابق اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یا آج کل دیہاتوں میں چوہدری صاحب اپنا لاچا اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الكعبین من الازار
ففی النار، جس کی شلوار یا چادر یا جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہو اور وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو یہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے جب ان کا پیٹ کھلا ہوا تھا، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، جب انسان کو کچھ یاد نہیں آتا موت ہی نظر آتی ہے. جب ایک شخص پتہ لینے آیا اور اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی تو آپ نے اپنا غم بھول گئے. کیا کہا؟ یا غلام ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، تیرے متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تیری چادر ٹخنوں سے اونچی ہو، اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اس میں ہے کہ تیری چادر تیرے ٹخنوں سے اونچی ہو. انسان گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو یا کسی جگہ ہو، مرد کو اپنی چادر اور شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا حکم ہے، اور عورت کو اپنے ہاتھ پاؤں ڈھانکنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام جب عورت باندھتی ہے تو پھر گلوز استعمال نہ کرے، جب احرام نہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں کو ڈھانپنا ہے. اور فرمایا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہو کہ وہ ایک بالشت کپڑا اپنے پاؤں پہ ڈال لیں. قالت اذا تنکشف اقدامهن، جب وہ چلیں گی تو ان کے پاؤں تو نظر آئیں گے. قال یرخین ذراعا لا یزیدن علیہ، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر ان کو حکم دو ایک ہاتھ کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکائیں تاکہ پاؤں بھی ان کے نظر نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں کہی. جہنم میں جائے گا، اللہ کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، دردناک عذاب ہوگا. دردناک عذاب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تکبر کرنے والے جو ہیں یہ چیونٹیوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے اور پوری کائنات ان کو روندتی چلی جائے گی، پوری کائنات روندتی چلی جائے گی. اس لیے قارون جس نے تکبر کیا اور کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، یہ میری تجربات ہیں جس وجہ سے اتنا مال ملا. اور ایک دن گھر سے نکلا مرجل جمتہ، بال سیٹ کیے ہوئے ہیں، تعجبہ حلتہ، اپنا لباس جو پہنا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اس کو ذرا پکڑو. چلتا کہاں تھا؟ زمین پہ. زمین نے پکڑ لیا، کہتا ہاں یہ کیا ہوا؟ زمین نے تھوڑا سا نیچے کیا، چیخیں مارنا شروع کی. اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْ اِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک دھنستا ہی جائے گا. ایک چھوٹی سی بات تو بتائیں آپ میرے محترم ہیں، 1400 سال تو ہو گئے ہیں اس بات کو، کتنا زمین کے نیچے وہ جا چکا ہوگا؟ ایک منٹ سوچے تو صحیح. اور قیامت تک کتنا جائے گا؟ تو پھر کسی کا یہ کہنا کہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے، یہ غلط ہے. یہ کس کی رحمت ہے؟ کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھوکے تو نہیں رہتے، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں. تو یہ رب کی رحمت ہے. تو یہ چیزیں انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں. پتہ چلے کہ کون صاحب آ رہے ہیں،
اس لیے المسبل، ایک وہ شخص جو اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، 4 عذاب، نہ اللہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت ڈالیں گے، دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کیا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جہنم میں جائے گا یہ۔ دوسرا وہ شخص والمنان، احسان جتلانے والا، جو احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام پہ کتنے احسان کیے، کتنی نیکیاں کی لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ مدینے میں میٹھا کنواں لے کے دیا۔ لیکن جب فتنہ آ گیا، جب باقی ان کو شہید کرنے آ گئے، تو پھر ان کو ایک انعطافی بات کہنے کے لیے، فتنے سے روکنے کے لیے، جب کوئی جان کا دشمن بن جائے تو پھر یاد کروایا جا سکتا ہے۔ اور عثمان نے کہا تھا، یاد کرو جب مدینے میں پانی میٹھا نہیں تھا، کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ آج اس کی جان مارنے آگے ہو۔ اگر جان کا مسئلہ، فتنہ پھیلنے کا مسئلہ ہو، پھر حقائق کو کھولنا یہ احسان جتلانا نہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہے، کسی کو 4 روپے کے بسکٹ کھلا دیے تو 10 دن کے بعد کہہ دیے بسکٹ نہیں کھائے تھے، جیسے نوجوانوں میں ہو جاتا ہے، پارٹنر میں ہو جاتا ہے، اور تم آئے تو میں نے آپ کو فش کھلائی، اور میں آیا ہوں تو آج آپ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ احسان جتلانے والا ان عذابوں کا مستحق ہوگا۔ اور آخری اور تیسرا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھانے والا شخص جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، 4 عذابوں کا مستحق ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں، آپ شاپ پہ جائیں کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم میں نے 100 کی خریدی اور آپ کو 80 کی دے رہے ہیں۔ ویسے یہ بتائیں، دنیا میں کوئی ایسا بھی تاجر ہے جو 100 کی لے کے 80 کی بیچ دے؟ ویسے کوئی ہے ایسا کوئی نان سنس تاجر کو ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اس کی بات نہ ماننا، یہ بے وقارہ ہے۔ بے وقارہ ہے تو وقار بنانے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، کو مان ہی جائے میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو یہ صحیح کہہ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں صحیح یہ ہے، قسم کھاؤ بھی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے لینا تو لے لو، نہیں تو کسی اور جگہ اللہ آپ کو دے دے گا۔ اسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں نے کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی، اس ڈر سے کہ کہیں میری قسم میں کوئی خلل نہ ہو۔ آج مسلمان تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اللہ اس کے گھر کو ویران کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹے ایفیڈیوٹ لکھ کے کیا کچھ کر لے اور کہے کہ میں اپنے گھر کو آباد کر لوں، بیتہ بلاقع، اس کا گھر ویرانی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی آباد نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 عذابوں کا تذکرہ کیا جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ کیا ہے؟ 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت کا غضب ان پہ پڑتا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے؟ فرمایا
ملک کذاب وعائل مستکبر وشیخ زان. ایک بادشاہ اور پھر وہ جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹ تو وہ بولتا نا جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کو بادشاہی مل گئی اب جھوٹ کی گنجائش رہی. ان تینوں باتوں کا تذکرہ کیا جس میں گنجائش نہیں اور پھر گناہ ہو رہا ہے. عائل مستکبر، ایک انسان بالکل فقیر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے. اکڑ کے تو وہ چلے نا جس کے پاس کچھ مال ہے. کوئی سبب پایا جا رہا ہے تکبر کا؟ سبب بھی کوئی نہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں اور اکڑ کے چل رہا ہے. ملک کذاب، ہے بادشاہ اور جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ تو وہ بولتا جس کے پاس کچھ ہو نا، لینے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے. وشیخ زان، ہے بوڑھا اور بدکار ہے، کیونکہ یہ کام تو نوجوان ہیں جن کی جوانی سنبھلتی نہیں ہے، جو قرآن و سنت کو مانتے نہیں ہیں، بھول جاتے، ان سے ہوتا ہے گناہ. بوڑھا، اس پہ ابھی تک شیطان کا تسلط ہے. تینوں باتیں ایسی کی، سبب نہیں لیکن گناہ ہو رہا ہے. اس لیے فرمائے یہ تینوں اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. اور ان تینوں میں سے ایک کون سا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، جھوٹ تو اتنی بیماری ہے. صحیح بخاری کی روایت اگر کوئی زندہ دل پڑھ لے، اللہ کی قسم پوری روایت نہیں پڑھ سکتا. لمبی روایت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ قبر میں کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی فأخذ بیدی فأخرجانی الی الارض المقدسہ. رات کو میں نے دیکھا دو آنے والے فرشتے آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ارض مقدسہ کی طرف لے گئے. اور پھر چلتے چلتے میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ، اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی بہت بڑی سلاخ ہے. فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، اس کی باچھوں میں ڈالتا ہے وہ فرشتہ اور چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. وَأَنفَهُ إِلَى قَفَاهُ، پھر ناک میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، پھر آنکھوں میں ڈالتا ہے، پھر چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس سائیڈ پہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا، الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ جھوٹا ہے جس کا جھوٹ صرف اس تک نہیں، اس کے گھر تک نہیں، اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا تھا. میڈیا کا جھوٹ، اخبارات کا جھوٹ، اور وہ انسان جھوٹ بولے جس کی بات دور تک پہنچتی ہے. کیا بنے گا، کیا کرے گا؟ اور آگے کیا فرمایا؟ یسمع به الی یوم القیامہ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آگے دیکھا، سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر ہے. فیسلغ رأسہ، اور پتھر مار کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے. فیتدحدہ الحجر ها هنا، اور پتھر لڑکتا وہ آگے چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا، الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کے باوجود نماز ہو رہی ہوتی اور یہ آرام سے سویا ہوتا تھا. کیا بنے گا؟ کن لوگوں کو سفارشی بنائے گا قیامت کے دن؟ اور یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹا جہنمی ہے.
صحیح مسلم کی روایت ہے، اہل النار خمسہ، جہنمی 5 قسم کے لوگ ہیں، الذی لا زبر لہ والذی یخادعک عن اہلک ومالک، ایک بندہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے لیکن آپ کے گھر والوں میں بھی دھوکہ تمہیں دے رہا ہے، تمہارے مال میں بھی دھوکہ دے رہا ہے پارٹنر، ہے متحدی میں، ہے خادم، لیکن آپ کے مال کو بھی چراتا ہے اور آپ کے گھر والوں کی عزت کو بھی جھانکتا ہے، جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا۔ وذکر البخل والکذب والخیانۃ والشنظیر، اور جو شخص بخیل ہے، مال بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن بخل کو پسند کرتا ہے، جوڑتا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ شخص جو جھوٹ کو عادت بنا لیتا ہے، اور وہ شخص جو خیانت پہ اپنے آپ کو چلا ہی لیتا ہے، وہ شنظیر، اور ہر وقت بدزبانی، بدگوئی، فحش کلام، فحش گوئی کو عادت بنا لیتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم وَلَهَا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک۔ لوگوں جہنم گھوڑوں کی طرح ہے، قیامت کو لائی جائے گی، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن اس جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے کھڑے ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے لگا رکھے ہوں گے، اور وہ چنگاڑے گی بفری ہوئی جہنم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير تكاد تميز من الغيظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی اس میں ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مولوی تو ایسے ہی کرتے ہیں، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا ایسی باتیں کوئی نہیں آئیں، اللہ نے کوئی نہیں اتنی سختی کرنی، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، کہا جائے گا تم ہی گمراہی میں گرے ہو، اللہ نے تو کہا تھا۔ اور وہ جہنم جو نظر آئے گی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، جہنم نظر آئے گی تو بیوی خامن کا خامن بیوی کا انکار کر دے گا۔ ماں اور باپ کس طرح لاڈ پیار سے پالتے ہیں، قیامت کو انکار کر دیں گے۔ جس اولاد کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ اولاد بھی کہے گی آج تم میرے ماں باپ نہیں ہو۔ جس بیوی کے پیچھے لگ کے کیا کچھ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ کہے گی لست زوجی، آج تم میرے خامد نہیں ہو۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ
فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى يبصرونهم جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی یود المجرم خواہش کرے گا مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی اللہ میرے یہ 8-10 بیٹے لے لے جلا دے مجھے چھوڑ دے وصاحبتی واخی اللہ بیوی کو جہنم میں پھینک دے مجھے چھوڑ دے اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے سارے بھائی لے لے مجھے چھوڑ دے اللہ پھر بھی راضی نہیں وفصیلتہ التی تؤوی میں جس خاندان کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا تھا میرا خاندان اللہ پورا خاندان جہنم میں پھینک دے مجھے چھوڑ دے اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی اللہ ساری دنیا کو تم جہنم میں ڈال دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے قرآن کیا کہتا ہے کلا ہرگز نہیں انہا لظى نزاعة للشوى یہ جہنم دہکتی ہوئی جہنم یہ تو انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی جہنم ہے تدعو من ادبر وتولى یہ تو آوازیں دے گی بولے گی کہاں ہے فلاں آج میں اس کو سبق سکھاؤں گی نام لے لے کے پکارے گی وتولى ادبر کس نے دین سے منہ موڑا کس نے دین سے اعراض کیا جمع فاوعى اور ساری زندگی پیسے جمع کر کے اس کو گنتا ہی رہا کہاں ہے آج اس کو آج میں سبق سکھاؤں گی میرے بھائیوں کون اس وقت کام آئے گا اس وقت بندہ کہے گا خواہش کرے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب ارجعون اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اللہ صرف ایک مرتبہ لعلی اعمل صالحا شاید کہ میں نیک عمل کروں فیما ترکت میں نہیں کر سکا اب کروں گا قرآن کیا کہتا ہے کلا ہرگز نہیں ہم نے جو لوح محفوظ لکھی ہے نا قانون کی کتاب اس میں یہ لکھا ہی نہیں کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس بھی آ سکتا ہے ہاں کچھ لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا کھانا پکا تھا چکھنے کوئی آ گیا ہے لیکن ہم ویسے بھجوایا نہیں کرتے کیونکہ ہم نے لکھا ہی نہیں ہے ہمارا قانون ہی نہیں ہے کہ جو آ جائے اس کو واپس بھجوائے یہ تو کہنے والے کی ایک بات ہے کہہ دے مجھے واپس بھجوا دے ہم کبھی بھجوایا نہیں کرتے اب کیا ہے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اخسئوا فيها لوٹ جاؤ جہنم میں ولا تكلمون خبردار تم نے بات کرنے کی جرت بھی کی کیا بنے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈانٹ دیا اور جہنم کے سپرد کر دیا تو کیا بنے گا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جھوٹ جب انسان کی عادت بن جائے تو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ کس طرح کا آج بولا جاتا ہے میں اختصار سے 5 باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں الکذب علی اللہ کچھ لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہنا ہے نا، جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ کہہ دینا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، آپ دیکھو گے جو اللہ پہ جھوٹ بولنے والا ہے اللہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے اور ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کا بنا رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کو لائق تو نہیں کہ اپنے رب کو گالی دے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو لائق تو نہیں کہ مجھے جھٹلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول گالی کیسے دیتا ہے انسان؟ فرمایا اما شتمه ایائی فقوله ان لی ولدا، یہ مجھے گالی دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے، یہ گالی ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فسبحانی ان اتخذ صاحبة او ولدا وانا اللہ الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، میں تو اکیلا ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی بیوی، نہ میرا کوئی بچہ، اور نہ میں جنا گیا، نہ میں نے کسی کو جنا۔ جو میرا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے گالی ہی دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اتنا بڑا گناہ ہے زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور آج تعجب کی بات ہے، جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو جو اللہ کا بیٹا کہنے والے کرسمس مناتے ہیں مسلمان بھی ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، اس بات کو سوچیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ ٹیبلو ہوگی 25 دسمبر کو، کس بات پہ؟ اللہ کے بیٹے کی خوشی پہ۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ گاڈس ویل کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ بلیور جو ہے ایمان والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی نہیں پسند کرتے، میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے روح کا القاء کیا۔ اور وہاں کیا لکھا ہے؟ یسوع بن یوسف النجار بن ہابی بن قساس بن سلالت ابی داود، یعنی مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی نعوذ باللہ من ذالک یوسف النجار سے، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو نبی کی نسبت ایسی کرتا ہے کہ وہ حلال کی اولاد نہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تربیت دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس لیے جو غیر مسلم کی خوشی میں اور عید میں کوئی انڈا بھی لے کے چلا جائے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا کافر کا کفر ہے۔ آج ہم 1,500 اور 4,000 کا کیک لے کے جاتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا بنے گا؟ یہ رب پہ جھوٹ ہے، یہ رب کو گالی دی جا رہی ہے، اس کی حمایت مومن تو نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جھٹلاتا کیسے ہے آدم کا بیٹا؟ قَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، جب وہ یہ کہتا ہے وہ قیامت کوئی نہیں آنی، اس کا مطلب یہ ہے وہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِأَوَّلِ الْخَلْقِ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ إِعَادَتِهِ، پہلی مرتبہ چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہے۔ اگر میں نے اس کو عدم سے وجود بخش دیا ہے تو دوبارہ قیامت کو اٹھا بھی سکتا ہوں۔ یہ جب قیامت کو جھٹلاتا ہے تو یہ میری تکذیب کرتا ہے، تو اللہ پہ جھوٹ بولنا اس سب سے بڑا گناہ ہے۔ الکذب علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بات خود کرے اور کہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ جو ایسا جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیوں اتنا بڑا عذاب؟ آج میرے اور آپ کے بارے میں بھی کوئی کہہ دے کہ اس نے یہ کہا اور ہم نے نہ کہا ہو، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس طرح کی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس ہستی پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے موضوع روایات، من گھڑت قصے، من گھڑت روایات، ضعیف جدا روایات کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیان کرے یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، قیامت کے نزدیک جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال قسم کے لوگ جو دجل اور فریب کرنے والے ہیں۔ یأتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے تمہارے پاس، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، ان سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور گمراہی میں نہ ڈال دیں۔ قرآن ہمیشہ جنت کے قریب کرتا ہے، حدیث ہمیشہ جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کی قربت دیتی ہے، اور من گھڑت قصے، کہانیاں اور بناوٹی حدیثیں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں، اس سے ہمیشہ فتنہ ہی پڑتا ہے۔ قرآن سے فتنہ نہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، صحیح حدیث سے فتنہ نہیں، وقار پیدا ہوتا ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، مودت پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے وقت سوچنا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی بھی تھی کہ نہیں کہی تھی۔ اگر کہی ہے تو کہا جائے، وگرنہ اللہ سے ڈر جائے، کہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن مجرم بنا کے پیش نہ کر دیا جائے۔ تیسری بات جس کو جھوٹ سمجھا نہیں جا رہا اور معاشرے میں اس کا بڑا بگاڑ ہے، ایک بھائی نے بات کی، دوسرے نے اس کو پورے گاؤں اور شہر میں پھیلا دیا۔ کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے، تحقیق نہ کرے، بغیر تحقیق کے گفتگو آگے چلا دینا یہ جھوٹ ہے۔ یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چوتھا جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، وہ آدمی جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا، 40 سال کے بعد جو وادی آئے گی جہنم کی اس کو ویل کہتے ہیں، اس آدمی کا ٹھکانہ یہ جہنم کی وادی ہے۔ یہ آج کل کے اسٹیج ڈرامے، جھوٹ اور نہ جانے کون کون سے ایسے پروگرام نام لیے بغیر، نمازیں چھوڑ کر، نیکیاں چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، یہ اسٹیج ڈرامے، یہ حسب حال نہ جانے کون سے، یہ زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سراسر جھوٹ، صرف لوگوں کو ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے بولے جاتے ہیں،
ویل ہے اس شخص کے لیے جو اس انداز سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پانچواں جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ۔ چھوٹی سی بات ہوئی، کسی مومن کے بارے بدگمان ہو گئے، بندہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی اور اس پہلی صف میں بیٹھنے والے سے بدگمان ہو گیا۔ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس بات میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دو، جس بات میں شک نہ ہو اسے لے لو۔ فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، صدق سچائی جب انسان اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ والکذب ریبہ، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی زندگی میں لوگ بھی شک کرتے ہیں اور اس کی نظریں بھی شکی بن جاتی ہیں، اس کی زندگی بھی شکی بن جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عبداللہ بن عامر کے گھر، اور اللہ کے رسول جب تشریف لائے، ماں نے آواز دی یا عبداللہ تعال اعطیک شیئا، بیٹا جلدی بھاگ کے آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں۔ قالت وماذا تعطی، آپ کیا دینا چاہتی تھی؟ قالت اعطیہ تمرہ، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو کھجور دوں گی۔ فلم تعطیہ کتب علیک کذبہ، اگر تم بلاؤ کسی کو کہ میں کچھ چیز دوں گی اور پھر نہ دو، یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ ہی لکھا جائے گا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آ جاؤ، آ کے ملاقات ہوئی، اچھا میں نے تو آپ کو ویسے ہی بلایا تھا، جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من طلب اللہ بالصدق اعطاہ اللہ مرآتا یبصر فیہا الحق والباطل، جو سچ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو ایسا آئینہ نصیب کر دیتے ہیں جس آئینے سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتا ہے۔ جس نے حق و باطل کا فرق سمجھنا ہے وہ اپنے اندر سچائی پیدا کر لے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ چلتے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ بلال کیا کرتے ہو؟ بلال نے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا اللہ کے رسول جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ دوسرا جواب میں نے کبھی بے وضو ہوا ہی نہیں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اور تیسرا جواب ما کذبت منذ اسلمت، جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال حکومت کی، 99 میں بادشاہ بنے، 101 میں اللہ کے پاس چلے گئے، پوری دنیا عدل سے بھر دی۔ کسی نے پوچھا اتنا انعام کیسے ملا؟ کہتے ہیں ما کذبت منذ شددت علی ازاری، جب سے ہوش سنبھالا ہے نا کہ یہ قمیض ہے یہ چادر ہے، اتنا مجھے پتا چلا ہے جب سے، اس وقت سے آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان كان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقہ، کون ہے جو سچا ہونے کے باوجود ذاتی جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کون ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور کون ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں جنت کے بالا خانے اس کو لے کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا لو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ایک وقت آنے والا ہے دھوکے والے سال آئیں گے۔ اللہ کے رسول سال اور وہ بھی دھوکے والے، ایسے کیسے ہوگا؟ فرمایا یصدق الکاذب ویکذب الصادق، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، سچے کو لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينَ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنَ، خائن کو لوگ امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو لوگ خائن کہیں گے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بولے گی۔ رویبضہ کیا ہے؟ الرجل التافہ الذي يتكلم في امر العامة، ایسا شخص جو خود نماز نہیں پڑھتا، خود روزہ نہیں رکھتا، اس کو دین کی سمجھ نہیں، اور کیا کہے گا؟ اور دیکھا ہے دینداروں کو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب علم مذاق بن جائے گا، جب خائن کو لوگ امانت دار کہیں گے، جب جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو 3 باتوں کو اختیار کر لے۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَى آخِرَتِهِ، اگر کامیاب زندگی چاہیے تو دل ایسا بنا لو جو شکر کرنے والا ہے۔